جنہوں نے دنیا کی سب سے عظیم ہستی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ظلم کیا ہے، تو ان کی امت کے ساتھ انصاف کیسے کریں گے؟ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم ہم سے انتقام اس لیے لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یقیناً تم میں اکثریت گناہ گاروں اور فاسقوں کی ہے۔ اللہ کریم نے ان آیات میں یہودیوں کو خطاب کیا ہے اور اپنے نبی سے کہا ہے، میرے نبی ان سے کہہ دو کہ تمہارے انتقام کی وجہ کیا ہے؟ تم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن کتابوں کو تم سچا سمجھتے ہو، انجیل اور تورات یا اس سے پہلی کتابیں، ہم بھی ان کو سچا سمجھتے ہیں، تو ہم میں برائی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا کوئی برائی ہے؟ اور اس کتاب پر، جس کتاب کی نشانیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، اور تورات، انجیل، زبور پر ہم ایمان لاتے ہیں، تو اس میں انتقام کی وجہ کیا ہے؟ کیوں انتقام لیتے ہو؟ ہم سے دشمنی کیوں رکھتے ہو؟ پوری دنیا کے اہل کتاب کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ کوئی جواب دینا کہ تم میں برائی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کے صدقہ ہوا، اور تم میں اکثریت جو ہے وہ فاسقوں کی ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ انصاف والا ہے اور مسلمانوں کو انصاف سکھاتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہودیوں تم سارے کے سارے مجرموں، کہا نہیں، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تمہاری اکثریت فاسقوں کی ہے۔ جو اچھے لوگ ہیں ان کا ہم بھی اعتراف کرتے ہیں، اکثریت میں وہ شامل نہیں ہیں۔ قرآن نے سبھی یہودیوں کو برا نہیں کہا، فاسق نہیں کہا، کیونکہ ان میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ جو انصاف کی بات کرتے ہیں اور جزیے پر تیار ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل نہیں ہیں۔ اور اس وقت بھی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو اسرائیل میں یہودی فلسطین کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جو انصاف پسند یہودی ہیں وہ بھی آج فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بھی غزہ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب اور اس کی کتاب انصاف پر کھڑی ہے کہ سبھی یہودی مجرم نہیں ہیں، ان میں کچھ ایسے ہیں جو خیر کی بات کرنے والے بھی ہیں۔ کہاں سے بات شروع کی انہوں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محاذ آرائی کی، تینوں قبیلے ان کے مدینہ منورہ سے نکالے گئے، حتیٰ کہ جب یہود خیبر میں تھے، خیبر فتح ہوا، تو وہاں بھی پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد، عہد کرنے کے بعد، زمینیں تمہاری ہیں، ہم کاشت کریں گے، آدھا تمہارا آدھا ہمارا، اور ہم امن سے رہیں گے۔ اس وعدے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بکری کھلا دی جس میں انہوں نے زہر ملایا تھا۔ جنہوں نے دنیا کی سب سے عظیم ہستی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ظلم کیا ہے، تو ان کی امت کے ساتھ انصاف کیسے کریں گے؟